کر کے بتایا، اور پیر دھوئے تو انگلیوں کے بیچ میں خلال بھی کیا اور پیروں کو خوب مل مل کر دھویا۔ اس نے کہا 1 منٹ ٹھہر جاؤ، 3 مرتبہ پیر دھوتے ہو ہر وضو میں اور 5 مرتبہ وضو بناتے ہو، روزانہ تمہارے پیر کو پانی سے اتنا مساج ہوگا تو زخمی پیر بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور آج سے میں شوگر کا اسپیشل ڈاکٹر ہوں، اپنے جتنے پیشنٹس ہیں ان کو یہ بات بتاؤں گا کہ ان زخموں سے بچنا ہو تو ایسا وضو کیجیے جیسے مسلمان کرتے ہیں۔ یہاں 1400 سال کے بعد سائنس کی بلندیاں اگر آئی ہیں تو اسلام کی چمک جو ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے، اس کو منظور کرنے کے لیے تیار ہونا پڑا۔ اب بات میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کی طرف آ جاؤں ذرا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا 1400 سال پرانی باتیں ہم بتاتے ہیں، کوئی لیٹسٹ بات نہیں بتاتے۔ میں نے کہا محترم، ہمارے ایک دوست تھے، وہ اپنی ڈرائیونگ کا امتحان دینا چاہتے تھے، ایگزام ہونی تھی ڈرائیونگ کی۔ یہاں پنچوں کو بھی لائسنس ملتے ہیں، ایگزام کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہاں جو ہے وہ امتحان بڑا شدید ہوتا ہے، اس کا لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، ورنہ مولویوں کو وہاں یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ اب اس کا امتحان تھا، اس نے دعائیں کروائی، وظیفہ پڑھا، گاڑی میں بیٹھا، اس کے پڑوس میں ممتحن جس کو ایگزامینر کہتے ہیں وہ بیٹھ گیا، ٹیسٹ لے رہا تھا، ڈرائیو کر کے بھئی آگے لاؤ، رائٹ میں لے جاؤ، لیفٹ میں لے جاؤ۔ بالکل بڑے روڈ کے اوپر آ گئے تو جو ممتحن تھا اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک سوال پوچھوں گا، I will ask you one question, only one question۔ میں ایک سوال پوچھوں گا آپ کو، اگر اچھا جواب دیا کامیاب کر دوں گا، لائسنس ایشو کر دوں گا۔ اچھی بات، پوچھیے سوال، گاڑی چل رہی ہے۔ سوال پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ who is your best friend on the road when you are driving؟ آپ جب گاڑی چلا رہے ہو تو آپ کا سب سے اچھا دوست کون ہو سکتا ہے؟ اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جو پڑوس میں بیٹھا ادھر دوست ہو ہی نہیں سکتا، اور دوسرے کہاں ہیں دوست، کہیں دیکھا ادھر ادھر دوست نظر نہیں آتے، تو اچانک اس کی نظر آئینے کے اوپر چلی گئی۔ آئینے پر دیکھنے کے بعد کہا this mirror is my best friend، یہ آئینہ میرا اچھا دوست۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ میرے کو اگر آگے بڑھنا ہو تو پہلے یہ منظر پیچھے کا دکھاتا ہے، جب میں پیچھے کا منظر دیکھتا ہوں تو آگے ڈرائیو کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو آگے بڑھنا ہو تو پیچھے کا منظر پہلے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو موجودہ دور میں اگر ترقی کرنا چاہتے ہو ذرا 1400 سال پہلے والا میرر پہلے دیکھ لو، پھر ترقی ملے گی، ورنہ آگے ہی آگے دیکھتے رہے کامیابی نہیں۔ قرآن کریم نے جو باتیں کہی وہ مد نظر رکھیے، وہ ضابطہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، تو ہر موڑ پر جو کامیابی کا ہم نے وعدہ کیا ہے قرآن کہتا ہے وہ وعدہ پورا ہو کے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آئینہ اپنے سامنے رکھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ خندق کھودی گئی تھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ دشمن چڑھ آ رہا ہے، بیچ میں خندق کھودیے۔ کہ ایرانی جنگ کا ایک جدید آئیڈیا تھا جو حضرت سلمان فارسی نے مشورے کے طور پر پیش کیا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا۔ خندق کھود رہے ہیں اور چٹان نکل آئی بیچ میں، کدال لگاتے جا رہے ہیں صحابی، لکیر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ اب کدال چٹان سے اچھلتی ہے، لوگوں نے کہا کدال ٹوٹ جائے گی، مسکرا کر کہا کہ کدال ٹوٹ سکتی ہے لیکن میرے محبوب کی لکیر نہیں چھوٹ سکتی۔ میں تو وہی کروں گا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کرام کا سب سے بڑا کمال کہ جتنا سرکار نے فرمایا اس کو کرتے چلے گئے، تفویض، اپنی زندگی حوالے کر دو دین کے، اور جب آدمی اپنی زندگی دین کے حوالے کرے گا، اللہ کے حکموں کے حوالے کرے گا،
اللہ نے احکام اسی لیے تو دیے ہیں کہ بندے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں ابھی کوئی ریپ کے واقعات ہوئے تھے، اب یہ عام ہو چکے ہیں۔ جتنا یہ موبائل فون عام ہوا ہے اس کی اچھائیوں کے ساتھ برائیاں بھی آ رہی ہیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ جو ہے، یہ نیٹ جو نا جال کو کہتے ہیں، یہ جال ہے خاص قسم کا جس کے اندر جوانوں کو پھانسا جاتا ہے۔ بہت ضروری بھی ہے لیکن بہت خطرناک بھی ہے، کیونکہ ضروری چیز اچھی بھی ہو ہمیشہ ضروری نہیں ہے، خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ موبائل میں وہ جوانوں نے بدکاری کی کلپنگ کی تھی اور یہ کلپنگ کی وجہ سے اب وہ پس دیوار زندہ ہوا کھا رہے ہیں قید خانے کی۔ اخبارات تو زیادہ مسلمانوں کا نام جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ایسے واقعات تو روزانہ ہوتے ہیں لیکن وہ اتفاق سے بیچارے مسلمان تھے، ان کا نام زیادہ اچھالا گیا اور ریپسٹ اور معلوم نہیں کیا کیا نام۔ لیکن جو خرابی سامنے آئی کہ وہ اللہ کے بندوں نے موبائل کے اندر بری اور بدکاری کی فلمیں تیار کی اور اس کو 50,000 40,000 جیسا کوئی دے۔ ایسے بھی دنیا میں واقعات لوگ ہیں جو ایسی گندی چیزیں دیکھتے ہوں گے، فرماتے ہیں کہ وہ ان کو فروخت کیا کرتے تھے۔ اس میں انہوں نے گینگ ریپ کے جو ہے معاملات کی، لڑکیوں کو پھنسایا، ان کو گناہوں میں مبتلا کیا، خود بھی بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے، مبتلا ہو گئے۔ اب جب وہ پکڑے گئے اور آواز اٹھی کہ انہیں سزا دی جائے، کہنے والوں نے کہا ان کو پھانسی کی سزا دے دو، کسی نے کہا ان کو جلدی سے جلدی موت کی سزا دے دو۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کی سزاؤں پر اعتراض کرتے، پہلے کہتے ہیں اسلام بڑا سخت گیر مذہب ہے، ایسی سخت انسانوں کو سزا دیتا ہے، لیکن جب حالات سے دو چار ہوئے تو خود اخباروں میں بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ آیا کہ اسلام نے جو سزا تجویز کی ہے وہ ان کو دی جائے اور جلدی سے جلدی ان کا فیصلہ کیا جائے۔ اسلام میں اس کا فوراً فیصلہ اور بہت زبردست اس کی سزا، ایسی سزا کہ وہ سزا دیکھنے کے بعد کوئی مرد پیدا نہیں کہ ہمت کرے گا ایسے گناہ۔ اور یہاں تو اسباب گناہ سے بھی روکا ہے، تو گناہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں بات کر رہا تھا کہ دین اسلام ایک جوان دین ہے، اگر یہ جوانی اس کی محفوظ رکھنا چاہیں، زندگیوں میں اتاریے اس۔ ایک بزرگ گزرے ہیں لکھنؤ کی طرف، ان کا نام تھا مسکین عائشہ۔ ان کے پاس ایک عورت پہنچی، بڑی عمر کی خاتون تھی، کیسے آنا ہوا؟ جواب دیا بیعت ہونے کے لیے آئی، اسلام کی غرض سے آئی۔ حضرت نے فرمایا فوری طور پر پردہ ڈال دیا جائے، چادر کان دی جائے اور رسی پھینک دی جائے اور میں جو الفاظ کہوں وہ الفاظ کے الفا دیے جائیں تو یہ بیعت ہو جائے گی۔ وہ عورت نے کہا حضرت آپ بھی بوڑھے ہیں، خواہشات آپ کے یہاں بھی نہیں، میں بھی بالکل بڑھیا ہو چکی ہوں، مجھے بھی کوئی تقاضا نفسانی اعتبار سے نہیں، پھر یہ بیچ میں آپ نے پردہ کیوں رکھا ہے؟ اچھا سوال تھا اس کا، لیکن اللہ والوں کے جواب بھی نہایت عمدہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تو بھی بوڑھی ہو چکی ہے اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن شریعت ابھی جوان ہے، بس ہمیں تو جوان شریعت کو سامنے رکھ کر کرنا ہے کام۔ دوستو یہ شریعت آپ کو قیامت تک ساتھ دینے کو تیار ہے، اس کا ہر حکم نئی زندگیاں دینے کو تیار ہے۔ یا زندہ صحبت باقی، اگر وقت اور موقع ملا پھر دوسری مرتبہ ملاقات پر گفتگو ہوگی۔ آج اسی پر ختم کرتے ہیں، درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ اللهم اهدنا واهد
بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں اے اللہ ہم گناہگار ہیں اے اللہ ہم پاپی ہیں اے اللہ ہم ریاکار ہیں اے اللہ ہم ریاکار ہیں اے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تیری نعمتیں کھا کر تجھے ناراض کرتے رہے اے اللہ تیری چاہی زندگی گزارنے کے بجائے منمانی زندگی گزارتے رہے اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ باقی زندگی طاعت والی بنا دے عبادت والی بنا دے اے اللہ تیری نعمتیں استعمال کی اور شیطان کو خوش کرتے رہے اے اللہ یہ جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ تیرے احکام کو توڑ توڑ کر زندگی گزاری اے اللہ العالمین اس جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ باقی حصہ زندگی کا طاعت والا بنا دے عبادت والا بنا دے تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے تیری مان کر زندگی گزارنے والا بنا دے اے اللہ تجھ سے ہونے کا یقین عطا فرما دے اے اللہ تیری مان کر زندگی گزارنے میں کامیابی کا یقین عطا فرما دے اے الہ العالمین ہمیں 100% نماز پڑھنے والا بنا دے اے اللہ تلاوت کرنے والا بنا دے اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما اے اللہ 100% دین پر عمل درآمد کرنے والا بنا دے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما اے الہ العالمین مساجد کی مراکز کی مدارس کی خانقاہوں کی مقابر کی حفاظت فرما اے الہ العالمین جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما اے اللہ آج تیرے نام لیوا دنیا میں حیران و پریشان ہے اور اللہ صرف تیرے نام لینے کی نسبت پر دشمنیاں ہو رہی ہیں اللہ کرم فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ عزت والی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما اللہ دنیا میں جہاں جہاں پریشانیاں ہیں دور فرما دے اللہ امن و امان قائم فرما دے اللہ اصلاح عام کا معاملہ فرما دے الہ العالمین سب بگاڑ دور فرما دے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما اللہ ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما اللہ شریعت کا ہمیں پابند بنا دے الہ العالمین آنکھوں کے زبان کے کان کے دل کے اللہ اعضاء کے اور تمام جسم کے گناہوں سے حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما عشق رسول محبت رسول اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول اور منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین